شیخ نے ایک بات کہی کہ بہت سارے لوگ جو حدیث افتراق کو ضعیف قرار کہتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تو اس حدیث سے بظاہر کیا نکلتا ہے کہ زیادہ لوگ امت محمدیہ کے جہنم میں جائیں گے اور کم لوگ یعنی ایک ہی فرقہ جو ہے وہ ایک ہی طبقہ جو ہے جنت میں جائے گا. تو کچھ لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں جبکہ ضعیف نہیں ہے. تو جو ضعیف کہتے ہیں وہ ایک اس کا پہلو یہ نکالتے ہیں، وہ یہ بات دہراتے ہیں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مانیں تو امت کے بہت سارے لوگ جہنم کی وعید کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ چیز اس کے بالکل خلاف ہے ان حدیثوں کے جو حدیث سے ثابت ہے، جو بہت ساری احادیث میں وارد ہے کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے والے اسی امت کے لوگ ہوں گے، امت محمدیہ کے، اور یہ کہ نجات پانے والوں کا تعلق سواد اعظم سے ہوگا جیسا کہ حدیث کی بعض روایتوں میں وارد ہے. تو وہ بھی صحیح حدیثیں ہیں کہ اس امت کے جہنم میں جانے والی جو طبقات ہوں گے زیادہ تر دیگر امتوں کے لوگ ہوں گے، امت محمدیہ کے لوگ کم ہوں گے، 100 میں سے 99 دوسرے ہوں گے جہنم میں جانے والے. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیثیں مانے ہیں اور پھر اس کے سامنے یہ حدیث رکھیں کہ 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے تو ان دونوں میں ٹکرا ہوا تو وہ حدیث غلط ہو جائے گی. تو یہ گویا تضاد سمجھ رہے ہیں، تعارض سمجھ رہے ہیں. تو اس کا جواب دے رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ محققین علماء سنت میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس حدیث کا تعلق عام امت سے ہے. بہت اہم جو ابھی اہل بدعت کی ہم نے قسمیں پڑھی، اس میں پہلی قسم پڑھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں. ایک تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی جو علم نہیں رکھتی، بصیرت نہیں رکھتی، سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، اور ان کے پاس طاقت قدرت بھی نہیں ہے، اس بنیاد پہ کچھ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم یہ نہیں کہتے اور علماء یہ نہیں کہتے کہ وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، بلکہ ہر کسی نے یہی کہا ہے کہ اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو علم والے ہیں، جو اہل علم سے منحرف ہو چکے، جانتے ہیں لیکن منحرف ہیں، نہیں مانتے. ہاں اسی طرح فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ سے مراد بھی اہل علم ہی ہیں. ہاں جیسا کہ امام احمد اور امام بخاری وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ اہل الحدیث ہیں. ہاں اور جہاں تک عام لوگوں کی بات ہے تو اس میں تفصیل ہے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا کلام گزر چکا جو ہم نے اہل بدعت کی قسمیں پڑھی، جس میں اس وقت پہلی قسم ہی غالب ہے. اسی سے ہم آج کے مسلمانوں پر اس حدیث کو منطبق کر سکتے ہیں، اور یہ کہ کون ہے جو منہج سلف کے خلاف بعض امور میں ہے اور کون تمام امور میں خلاف ہے، اور کون تمام امور میں متفق ہے. جو صحیح منہج ہے اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ امور میں مخالفت کرتے ہیں، جو زیادہ امور میں مخالفت کرتے ہیں، جو پورے معاملے میں متفق ہیں. تو ہر ایک الگ الگ قسم میں ہوگا. یہ ایک جواب شیخ نے دیا. ایک اور بھی جواب ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ امت محمدیہ میں یہ جو 73 فرقے جو جہنم میں جانے والی بات کہی گئی ہے، اس کی تفصیل میں بعض علماء نے بیان کیا کہ جن لوگوں کے جہنم میں جانے کا ذکر ہے ان کی کئی کیٹیگری ہو سکتی ہے. ایک وہ طبقہ جو کفر اکبر، شرک اکبر کے درجے تک پہنچا ہوا گنہگار ہے، اگر ایسا ہے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہاں اور جو لوگ جو کفر اکبر، شرک اکبر کے درجے تک نہیں پہنچے ہیں تو ان کی گمراہی اس لائق تو ہے کہ وہ جہنم میں جائیں، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں سے ثابت ہے، اور اس پر کوئی اہل سنت کا اتفاق ہے. خارجی وغیرہ نہیں مانتے، خوارج معتزلہ. اتفاق ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، شرک اصغر میں بھی مبتلا ہو کے مر جائے، ہاں توبہ کیے بغیر، تو قیامت میں اللہ کی مشیت پہ ہوگا کہ چاہے تو اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں عذاب دے اور چاہے تو اس کو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں ڈالے. اور اگر اس کو اللہ کی مشیت اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے تو وہ اللہ کی مشیت اور اس کے گناہ کے عوض میں کچھ عذاب جھیلنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. یعنی یہ ایسے گنہگار جو کبیرہ گناہوں کے مستحق ہیں، تو اس میں 73 فرقوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حکم 73 گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے جیسا ہوگا. تو ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بالآخر وہ جنت میں جائیں گے، جیسے کہ ان حدیثوں میں کہا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ پر مرا وہ جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا. تو ضرور جائے گا. اب کوئی کہے کہ میں کچھ بھی گناہ کر لوں جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. وہ جو گناہ، جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ کی مشیت ہوگی، تو وہ اہل توحید میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. اس حدیث سے بھی اس پر دلیل دی جا سکتی ہے
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ قیامت کے دن کہیں گے امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت، تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ جہنم کے اندر جو آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی توحید ہوگی، ایمان ہے، ان کو نکال لیجئے۔ ان کو نکالا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں گے امتی امتی امتی، تو کہا رائی کے دانے سے کم درجے کا ایمان جن کے اندر ہے ان کو نکال لیا جائے، پھر ان سے کم، پھر 4 مرتبہ یہ کہا جائے گا۔ اس کا مطلب ایمان والے جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان بھی کم زیادہ ہوتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا، تو رائی کے دانے کے برابر اس سے کم اس سے کم اس سے کم جن کے اندر ایمان ہے وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے ضرور، مگر بعد میں جنت کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو یہ جواب اس میں اس تفصیل سے بھی یہ دونوں حدیثوں کی تطبیق ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی دعوتی جماعتیں ہیں، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی، تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے کہ آج دنیا میں جتنی اسلامی دعوتیں پائی جاتی ہیں اور عقیدہ و منہج میں سلف صالح کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتی، یعنی سلف کے طریقے کی طرف نسبت نہیں کرتی، یعنی صحابہ اور تابعین کے طریقے پہ نہیں ہے، دعوت اسلام کی دے رہی ہیں، بظاہر اسلام کا نعرہ لگاتی ہیں، ہاں اسلام پسندی کا مظاہرہ کرتی ہیں، لیکن سلف کے طریقے اور منہج پر اگر نہیں ہیں وہ ہلاک ہونے والے فرقوں میں شامل ہوں گی، یعنی 73 میں سے ان 72 میں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے بچائے اور اہل حق کے راستے پہ چل رہا ہے۔